ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج جس ملک میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس ملک کے موجودہ حالات اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اسی کے تحت چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ تقریباً مسلمانوں کے لیے بد سے بدتر ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کس طرح فرمائی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی ہمارے لیے بیکار ہو جائیں، مومن کو، مسلمانوں کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امیدیں ہمیشہ وابستہ رکھنا چاہیے۔ نا امیدی مسلمانوں کا، مومنین کا کردار نہیں۔ اس کی ڈھیروں مثالیں تاریخ میں اور ہمارے اسلاف میں ملتی ہیں۔ کئی ایک مثالیں ہم روز مرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہماری آپ کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم نے اس تاریخ کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس پر غور و تدبر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چند ایک مثالیں ہم آپ کے درمیان رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حالات نگیٹو ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس حالات کے اندر میں پازیٹیوٹی پیدا کی۔ اس وقت میں انسان اگر دیکھے تو ہر طریقے سے نا امیدی دکھ رہی تھی، لیکن اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے امید کی کرن دکھائی ہے۔
کئی ایک مثالیں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مل جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک ایسے مقام سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں میں کبھی ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت نہیں تھی۔ ایسے وقت میں وہ قوم اپنے رسول سے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح لاٹھی موجود رہتی۔ اللہ فرماتا ہے جب قوم نے کہا اذ استسقى موسیٰ لقومہ، قوم نے جب پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ فرماتا ہے اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ پتھر پر لاٹھی کو مار۔ حالانکہ اگر ہم دن رات پتھر پر لاٹھی مارتے رہیں پانی کا چشمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رب نے کہا اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی کو پتھر پر مار۔ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری اور وہ پتھر 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 قبیلے، ہر ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کے لیے۔ اسی طریقہ سے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا پار کر رہے ہوتے، لے کر کے جا رہے ہوتے، سامنے دریا ہے، حالات کتنے ناگزیر ہیں، نا امیدی ہر طرف سے ہے۔ قوم نے بھی کہہ دیا تھا تم نے ہمیں غرق کر دیا، تم نے ہمیں ڈبو دیا، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، اللہ پر توکل اسی کردار کا ہوتا ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا تھا اضرب بعصاک البحر، یہاں کہا اللہ نے اضرب بعصاک الحجر، تو پتھر پانی بن گیا۔ یہاں اللہ نے کہا اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار، پانی پتھر بن گیا۔ لاٹھی وہی ہے، لیکن اسی لاٹھی کے ذریعے سے ایک پتھر پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک پانی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کمال کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ نہیں، کمال رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے کہا نا قلنا، ہم نے کہا، تو کمال ہم نے کہا کا ہے، قلنا کا ہے، لاٹھی کا کمال نہیں یا موسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس وقت دکھایا، بنی اسرائیل کو، کہ حالات چاہے جتنے بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، رب وہ ہے جو اس حالات کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی لاٹھی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو پانی بھی دیا اور پانی میں راستہ بھی دیا۔ ایک اور واقعہ اسی کے طریقے کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سامنے جادوگروں کی فوج کھڑی ہے، تمام جادوگروں نے اپنی اپنی جادوگری دکھائی، اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینک دی، سب سانپ بن کر کے ٹہلنے لگے۔ خوف پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ نے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے لاٹھی زمین پر پھینک، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر پھینکی، تمام سانپوں کو وہ لاٹھی نگل گئی۔ کمال لاٹھی کا نہیں، ایک ہی لاٹھی مختلف کام اللہ رب العالمین نے لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے رسول ہونے کے بعد بھی
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ڈرے، اس ڈر کو اللہ نے زائل کیا اور کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو مومنین کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، تو حالات چاہے جتنے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے جتنے بھی تمہارے خلاف ہو جائے، عہد رسالت سے بیکار حالات تمہارے درمیان نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں مکہ کے جو حالات ہیں، ویسے حالات آج بھی ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوئے۔ کتنی مثالیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ عمار یاسر کے پورے خاندان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ صحابیات کو ان کی شرمگاہوں میں نیزہ مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ ایسے حالات ہمارے پاس نہیں آئے۔ جب حالات کی سختی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اشد سختی کہی، بہت زیادہ سختی تھی حالات کی، جب حضرت یاسر کے پورے خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کے کہتے ہیں تو نبی کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے آل یاسر، جنت تیرا ٹھکانہ ہے، جنت میں ہماری ملاقات تم سے ہوگی، یقیناً ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سمیہ نے اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، ظلم چاہے جتنا کر لے لو، جنت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، کبھی اپنے قدم کے اندر میں تسلسل پیدا مت کرنا، دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ اللہ رب العالمین تمہیں ان سے بہتر حالات تمہارے درمیان پیدا فرما دے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امیدیں ہمیشہ وابستہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ نا امیدی میں امیدیں پیدا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور جو چیز ہمارے لیے باعث رحمت ہے اللہ اسی کو ہمارے لیے باعث زحمت بنا دیتا ہے۔ آپ سورہ احقاف پڑھیں، قوم عاد کا ذکر، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، اللہ نے گرمیوں کا عذاب ان کے اوپر میں ڈالا، اتنی گرمی کہ حالات سے پریشان ہو گئے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، کہ جو چیز ہمارے لیے زحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ اسے رحمت بنا دیتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے رحمت ہے اللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ قوم عاد کو دیکھیں، گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں، بارش کا کہیں دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اچانک انہیں بادل دکھتا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ قوم کو آسمان پر بدلیاں دکھتی ہیں اور آسمان پر بادل گویا بارش کی نوید لاتا ہے، خوشخبری لاتا ہے، قوم خوش ہو جاتی ہے بارش کو دیکھ کر۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اور وہ لوگ کہتے ہیں قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ دیکھو بارش آ رہی ہے، اللہ بارش برسائے گا اور ہم جس عذاب کے اندر دوچار ہیں اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بارش تمہارے لیے رحمت بن کر نہیں، زحمت بن کر کے آ رہی۔ یہ ہوا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اللہ روک دے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ ہم سانس کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ آکسیجن کون دیتا ہے ہمیں؟ یہ رب دیتا ہے، لیکن اسی ہوا کی اسپیڈ کو تھوڑا بڑھا دے تو یہی ہوا ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ زحمت کا باعث ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوا۔ اللہ نے سورہ حاقہ میں ذکر فرمایا،
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا اللہ رب العالمین چلاتا رہا، قوم کو اٹھا کر سر کے بل نیچے پٹک دیا اللہ رب العالمین، سر کے بل ویسی ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے مکان تو دکھ رہے تھے، مکینوں کا پتہ نہیں، فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا سوائے مسکن کے، یعنی کہ مکین کا پتہ نہیں ہے لیکن صرف مکان نظر آ رہے تھے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ آنے والی نسل عبرت حاصل کر سکے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اس کی تابعداری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ آج ہمارے درمیان جو حالات دو چار ہیں، ہم بلبلا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ آج کیا ہے ہمارے درمیان سبھی یہ خبریں آتی ہیں، مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیا گیا، واویلا مچ رہا ہے۔ تم لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے مسجد میں آتے ہو، اذان سننے کے بعد مسجد آتے ہو۔ اگر تمہیں فلائٹ پکڑنی ہو پوری رات نہیں سو گے، اس لیے کہ وقت پر تمہیں فلائٹ پکڑنی ہے، اس وقت تم اذان کا نہیں، لاؤڈ اسپیکر کا نہیں، اپنی گھڑی کا استعمال کرتے ہو، اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہو۔ تمہیں بس پکڑنی ہو، کہیں جانا ہو، کسی شادی کو اٹینڈ کرنی ہو، اپنے گھڑی کے ذریعے سے وہاں وقت پر پہنچتے ہو، وبیلا مچاتے ہو لاؤڈ اسپیکر کا۔ اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوا، اللہ نے رمضان کے ذریعے سے ہماری کتنی بہترین تربیت کی تھی۔ جس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں ہم نے صیام رمضان کا اہتمام کیا، قیام رمضان کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان گیا، ہم بھی چلے گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، اذان دینے والا کوئی نہیں، مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ یہ مسجد کل ہو کر کے تمہیں تلاشے گی، ڈھونڈے گی، کہاں گئے وہ نمازی جو رمضان کے اندر پورے مہینے مسجدوں کے اندر میں اپنے اوقات کو صرف کر رہے تھے، آج مسجد کی اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نظر نہیں آ رہے، اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے کانٹا دار درخت بو کر کے پھل کی امید کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر میں ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے کہا تھا ہمارے حکم کی تابعداری کرو، ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر دیا۔ اللہ نے کہا توحید سے اپنے دامن کو وابستہ رکھنا، ہم نے بدعات و خرافات کو اپنا جامہ پہنا دیا۔ اللہ نے کہا تھا قرآن اور حدیث سے اپنا رشتہ استوار رکھنا، ہم نے علماء کے اقوال و افعال پر اپنا مسکن بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ رسول کی ہمیشہ فرما برداری کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کبھی مت کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، ان کے حکموں کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر میں آئے گا، اور یہ عذاب خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اس وقت ہم اور آپ جس عذاب سے دوچار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا تو اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم آئے دن خطابات سنتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسلاف کا کردار کیا تھا؟ مصیبتیں آتی تھی تو مساجد سے قریب ہو جاتے تھے، اللہ سے قریب ہو جاتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، رب سے رشتہ مضبوط کر لیتے تھے، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے درمیان جب مصیبتیں آ رہی ہے تو ہم نے مسجدوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا، عبادات سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ذکر و اذکار سے دور کر لیا، تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ نے کہا حرام و حلال کی تمیز کرو، آج ہم حرام خوری میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نوافل کے ذریعے سے قرب کا، اللہ کی قربت تلاش کرو، لیکن ہم نے تو فرائض کو ترک کر باویلا مچانے یہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر جو عذاب آتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، چاہے وہ فساد بر میں ہو یا بحر میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد چاہے بر میں ہو یا بحر میں ہو، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
اور اللہ اسی لیے تمہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تم اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اور عذاب کیوں؟ لعلہم یرجعون، اگلا دیکھو، تاکہ عذاب آئے تو تم اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم مزید دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی مفسر نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑا بہترین تبصرہ کیا تھا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ۔ انیبو، انابت الی اللہ، اللہ کی طرف مڑ جانا، رجوع کرنا۔ اس میں مفسرین نے تبصرہ کیا کہ گناہ میں اسراف نہ کرو۔ کتنا عجیب تبصرہ ہے، گناہ میں اسراف نہ کرو۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گناہ بھی کثرت کے ساتھ نہ کرو۔ کیوں؟ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مفسرین تبصرہ کیا کیا؟ گناہ میں اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے میدان میں اگر دور چلے گئے تو پلٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے مفسرین کی دور اندیشی۔ دیکھیں آپ، کسی انسان کے سر پر تھوڑا سا کم بوجھ ہو، اگر آپ اسے بلائیں گے فوراً آپ کی طرف پلٹ جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر میں اس کی وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ بوجھ لدا ہوا ہے، اس کو آپ بلاتے رہ جائیں گے، وہ آپ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی وسعت اور صلاحیت سے زیادہ اپنے اوپر میں بوجھ کو ڈال رکھا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، گناہ میں اسراف نہ کرو۔ آج حالات چاہے جو بھی ہوں، ہم یہاں مساجد کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں۔ تمہارا پیٹ اگر 2 دن بھوکا رہو تو بد دعائیں دینے لگتے ہو اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اپنے گھر والوں کو۔ یہ مساجد بھوکی ہے، یہ بد دعا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ قیامت کے دن تمہاری زبانیں گونگ ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے پاؤں یہ کلام کریں گے۔ تو کیا اللہ مساجد کو یہ زبان نہیں دے سکتا کہ وہ تمہارے حق میں بد دعا کرے؟ تمہارے رمضان میں قیام رمضان کا، صیام رمضان کا کیا فائدہ حاصل ہوا، جو آج ہماری مسجدیں نمازیوں کو تکتی رہتی ہے کہ اب کوئی آ جائے؟ یہ ماتم کدا چیز ہے، افسوس کرنے کی شے۔ آج ہمارے درمیان اس طریقے کے حالات ہو چکے، آج مدارس کو توڑے جا رہے ہیں، مساجد کو توڑے جا رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، انتظار اس بات کا کر رہے ہو کہ مصیبت جب مجھ پر آئے گی تب ہم جا کر کے اللہ سے رجوع ہوں گے۔ اللہ کے سامنے پھیلایا، ہاتھ کو پھیلایا کبھی کہ اللہ رب العالمین جس حالات سے مسلمان دوچار ہیں، اے اللہ اس حالات کے اندر میں بہتری پیدا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو توحید کے راستے پر گامزن کر دے، اے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ مسلمان قرآن سے، حدیث سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ کبھی ہماری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ آج ہم صرف اپنی معیشت میں پریشان ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو بذات خود کاٹتے پھرو گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کئی بار میں نے اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے، کئی بار، کہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لو، نہیں تو حالات وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ اور آپ سورہ رعد اٹھائیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے اندر میں تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ شیطان نے تمہارے برے راستے کو مزین کر دیا اور تمہارے اچھائی کے راستے کو کانٹے دار راستہ بنا دیا، اور تم نے شیطان کے مزین کردہ راستے کو اختیار کر لیا۔ آج ہمارے اعمال کے اندر میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے سے اعمال کر کے ہم فخر کرتے ہیں، ہم بہت نیک، بہت تقوی والے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمل کے اندر میں اخلاص چلتے ہیں، روب نہیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ ہمارے عمل کو تو قبولیت کا مقام عطا فرما دے۔ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، ایک پادری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک پادری 60 سال تک عبادت کرتا ہے۔ کتنے؟
60 سال تک. اور اسی کے پاس آ کر کے ایک عورت قیام کر جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ کون؟ عورت. وہ پادری اس عورت کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. 60 سال کی عبادت کیا اور اس کے بعد اس عورت کے جال میں پھنس کر، یہ نہیں کہتا تمام عورتیں بیکار ہیں. عورت اگر راہ راست پر آ جائے تو تمام دنیا کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر اپنے کردار کے اندر میں بیکار اور اس کے اندر کے خرابی آ جائے عورت کے اندر میں، اس کے کردار کے اندر میں، تو پھر وہ تمام معاشرے کو تباہ اور برباد کر دے. وہ پادری جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھا، 60 سال رب کی عبادت کی، 6 دن اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرتا ہے. 6 دن کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں چلا آیا. پھر پلٹتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پلٹتا ہے، دوڑتا ہے. 3 دن تک بھوکا رہتا ہے، کہیں سے کوئی روٹی آنے کی امید نہیں. اچانک ایک مسجد میں پہنچتا ہے. مسجد میں ایک امام اور ایک مؤذن دکھتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی مفلسی کی حالت، لیکن روٹی ہوتی ہے. مؤذن صاحب اسے ایک روٹی لا کر کے دیتے، وہ بیچارہ بھوک سے تڑپتا ہوا روٹی کو فوراً ٹکڑے کرتا ہے. لیکن مفلسی وہاں بھی جھلک رہی ہے، امام اور مؤذن کی بھی. روٹی توڑ تو لیتا ہے، لیکن آدھی روٹی مؤذن کو، آدھی امام کو دے دیتا. موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح نکال کر رب کے یہاں لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے 60 سال کی عبادت کو ایک پلے میں ڈالے گا، اور اس کے 6 دن کی بدکاری کو ایک پلے میں ڈالے گا. وہ بدکاری والا پلہ نیچے جھک جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے 60 سال ختم ہو گئے 6 دن کی بدکاری میں. اب کیا؟ جہنم ملے گی. لیکن پھر اللہ رب العالمین اس کی وہ جو نیکی ہے، جو اس نے خود کو بھوکا رکھ کر کے وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا اسے دیا، اللہ فرمائے گا وہ روٹی کا ٹکڑا ایک پلے میں ڈال، اور 6 دن کی بدکاری کو ایک پلے میں ڈال. وہ روٹی کا ٹکڑا نیچے ہو جاتا ہے. عمل سے جنت نہیں خرید سکتے تم، عمل سے جنت نہیں خرید سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہ ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے عمل پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کرو عمل کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رحم کا، اللہ کے فضل کا ہمیشہ اس کی امید لگائے رہو. آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کی ساری باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں. آج آئیں، اللہ سے رشتہ جوڑیں. اللہ رب العالمین تمہارے حالات کے اندر میں آج بھی بہتری پیدا کر سکتا ہے. موت جب سامنے نظر آئے تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے. مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے موت دیکھ کر کے. ہاں، آپ مطالعہ کریں سورہ احزاب، جنگ احزاب یاد ہے؟ پڑھا آپ نے؟ وقت نہیں ہے. پورا دن موبائل میں گزار دیں گے، IPL میں اپنا وقت صرف کر دیں گے، پورے دن گیم کھیلنے کے اندر میں یہ قوم پورا وقت صرف کر دے گی، لیکن اللہ کے لیے، اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے جوتے پڑ رہے ہیں اس قوم کو. اسی لیے اللہ نے تو کہا کہ مومنین کا کردار مصیبتوں کے وقت میں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جنگ احزاب کے وقت میں پورا مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا، پورا مدینہ. موت نہیں، موتیں منڈلا رہی تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. صرف 3000 کی تعداد، چاروں طرف دشمن ہی دشمن نظر آ رہے تھے. اس میں بھی منافقین نے غداری کر دی، نبی پر بہتان باندھا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا.
منافقین نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن صحابہ کرام نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مومنین نے جب وہ دیکھا احزاب کے وقت تمام موتیں دکھ رہی ہے، اس وقت پکارتا ہے مومن کیا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ ہماری طرف سے جو وعدہ تھا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ نے سچ کر دکھایا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کر کے دکھایا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. یہ دیکھ کر کے اللہ فرماتا ہے اس کے ایمان کے اندر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان کے اندر ایک آیت کریمہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر موت کو سامنے دیکھ کر کے بھی اپنے ایمان کے اندر میں اضافہ کی گنجائش نکالا ہے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے جو چند لوگ چند کتابیں مطالعہ کر کے صحابہ پر بہتان باندھ دیتے ہیں. صحابہ پر یہ ہماری بساط دیکھے، ہمت کہ جس رب نے کہا ہے ان کی صداقت کا، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کے زہد کا، رب نے جس کا ذکر اپنے قرآن مجید کے اندر میں کر دیا ہے، ہم گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. اپنے ایمان کی خیر کرو جو صحابہ پر تنقید کے لیے تمہاری زبان دراز ہو جاتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ وہ مومنین مرد لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا ہے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ نے جو اللہ سے وعدہ کیا بالکل اپنے وعدہ پر ایک انچ بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. کیسے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، قربان ہو گئے، مٹ گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اللہ کے لیے مٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو مٹنے کے انتظار میں ہیں، مٹنے کے انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، بدل کے بعد تبدیل مصدر لائی گئی ہے تاکید کے لیے. عربی سیکھیں آپ، قرآن کی فصاحت کو سمجھیں. وما بدلوا تبدیلا، ان کے ارادے کے اندر میں ایک ذرہ کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور ڈٹ گئے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا. کردار مومن پیدا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اندر میں تمام چیزیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، شر ہے، اسے خیر کے اندر میں تبدیل کر دیں. ایک بات عرض کروں، ہم ملاوٹ والی شے نہیں خریدتے، ملاوٹ والی شے نہیں خریدتے، کوشش کرتے ہیں اوریجنل ہونی چاہیے. لیکن میرا رب وہ ہے، رب کا احسان دیکھیں کہ ملی ہوئی چیز بھی خرید لیتا ہے آپ سے، ملی ہوئی چیز بھی خرید لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا. میرا بندہ کیا ہے؟ گناہ بھی کرتا ہے، عمل بھی کر لیتا ہے. اب گناہ عمل دونوں آپس میں کیا ہو گیا؟ خلط ولط ہو گیا، لیکن اللہ اسے بھی لے لیتا ہے. اور بندہ جب اعتراف گناہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سیئات کو بھی نیکیوں کے اندر میں تبدیل کر دیتا ہے. اتنا احسان مند ہے اپنے بندوں پر میرا رب. اسی لیے رونا نہ روئیں، بلکہ اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار کے اندر میں صحابہ جیسی روشنی پیدا کریں، کردار صحابہ پیدا کریں، ایمان صحابہ جیسا پیدا کریں. اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر جانے سے پہلے اپنے قدم کو روکے رکھیں. جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اس جگہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. آج ہمارے قائدین نے قوم کا سودا کر دیا لوگوں کے درمیان صرف پیسوں کے مقابلے. اس لیے ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح خود کریں. اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کے اندر میں وہ جذبہ، وہ حرارت،
وہ پیدا کرے گا جو آپ خود لوگوں کے درمیان جو آپ کے خلاف ہے اس کے لیے پنجہ آزمائی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے. لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو آنے کے بعد، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنے اقدام کو بڑھاتے چلے گئے، اللہ تمہارا راستہ اسی کی طرف آسان کر دے گا. یہ ہم نہیں کہتے، یہ رب خود کہتا ہے سورہ انفال، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے آ جانے کے بعد، اچھی بات کو سمجھ لینے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے راستے کے علاوہ راستے کی فرما برداری کر رہے ہیں، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ رب العالمین اسی کی طرف آپ کو پھیر دے گا. یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے آگ تمہاری منتظر ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ نے خود فرمایا ہے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، خطابت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج مسجدیں جو ویران ہو گئی ہیں اسے پھر سے آباد کرنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے ہم نے رمضان میں نماز کا، روزے کا، صدقہ کا، خیرات کا اہتمام کیا، سال کے 12 مہینے ہم اس چیز کا اہتمام کریں. اللہ نے ہماری تربیت کی تھی اس مہینے کے اندر میں، لیکن وہ کیسی تربیت؟ آپ نے تو رب کی تربیت کو اس پر داغ لگا دیا، اس پر دھبا لگا دیا. اللہ نے کہا تھا صیام رمضان کے بعد اللہ تمہارے اندر میں تقویٰ، زہد اور پرہیزگاری پیدا فرما دے گا، لیکن نہیں پیدا فرمایا. رمضان کے بعد ایسا لگا جہنم سے زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے شیطان تھے اللہ نے اسے آزاد نہیں کر دیا، تم آزاد ہو گئے. شیطان کے دوست نہیں، رب کے دوست بنو، رب کے خلیل بنو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو بہتری کی شے ہوگی وہ پیدا فرمائے گا. اللہ رب العالمین اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ حالات جتنے بھی ناگزیر ہوں تمہارے لیے بدتر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اسی کے اندر میں تمہارے لیے خوشی پیدا کر سکتا ہے. ایک چیز، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا؟ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حادثہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب زنا کا الزام لگایا گیا تھا، تہمت لگائی گئی تھی، وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے. پورے 1 مہینے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں اپنے وقت کو گزارا. صحابہ کرام کی نظریں شرم سے جھک گئیں. اما عائشہ کو جب معلوم ہوا کہ مجھ پر یہ الزام ہے تو روتے روتے آنکھ سے آنسو خشک ہو گئے. عائشہ صدیقہ کے باپ صدیق اکبر کی نظریں شرم سے جھک کر رہ گئی. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے برا حادثہ تھا. لیکن اللہ نے فرمایا اسے حادثہ نہ سمجھو. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے حق میں شر نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں برائی نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں خیر ہے. یہ ہے کلام رب کا. اتنا بڑا حادثہ، جہاں بھی صحابہ گزر رہے تھے لوگ تانا مار رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کی بیوی کے اوپر میں یہ الزام. اتنا بڑا حادثہ کو بھی رب نے کیا کہا؟ لا تحسبوه خیرا لکم بل هو شر لکم. تم اسے حق میں، اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں خیر ہے. خیر کیسے ہے؟ خیر کیسے ہے اتنا بڑا شر؟ آپ اگر پڑھیں سورہ نور کو تو 10 آیتیں
آپ کی براعت اگر کوٹ کر دیتی ہے کہ نہیں یہ آدمی بری الذمہ ہے، اس پر جو الزام لگایا گیا یہ بے بنیاد ہے، تو آپ سینہ چوڑا کر کے جیل سے باہر نکلتے، کورٹ سے. لیکن جن کی براعت کا اعلان رب نے کر دیا، 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براعت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، 16 آیتیں آپ کی عظمت پر اللہ نے نازل فرمائی، اور 18 آیتیں منافقین کے کردار پر اللہ نے نازل فرمائی. اب بتائیں جن کی براعت کا اعلان خود رب نے کر دیا تو یہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حق میں بہتر ہے. کیا معلوم ہوا اس واقعہ سے؟ حالات جتنے بھی ابھی خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کوئی خیر کا پہلو آپ کے لیے رکھ رکھا. شاید آپ کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر میں جذبہ حرارت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ عذاب سے دوچار کر دیا. اس لیے اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ سے مانگے اللہ رب العالمین ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اللہ رب العالمین، بھیک مانگتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے درمیان خیر پیدا کر دے. جو جس حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس حالات کی اصلاح فرما دے. آج ہمارے درمیان بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جس نتیجے میں ہمارے اعمال بد کے آج تو اپنے آسمان سے رحمت کی برسا روکے رکھی اللہ رب العالمین. ہم اپنا اعتراف جرم کرتے ہیں اللہ رب العالمین، ہماری وجہ سے وہ مخلوق جو بے زبان ہے اللہ اسے عذاب سے دوچار نہ کرنا اللہ رب العالمین. ہم اعتراف جرم کرتے ہیں، ہم گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کی برکہ برسا دے اللہ، ہم بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں اور وہ بیچارے بھی زبان مخلوق جو چرند ہیں جو پرند ہیں اللہ رب العالمین وہ بھی تیری رحمت سے فیض یاب ہو سکے، وہ بھی فائدہ اٹھا سکے. یہ ہم اللہ کے سامنے آج مانگیں، دعا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ سے مانگیں اللہ رب العالمین ہم گناہ نے کیا ہے، بشریت کا تقاضا ہے اللہ رب العالمین ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں. ہم اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے پھر سے ہم مساجد آباد کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں آگے آنے کی کوئی توفیق پیدا فرما. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.